ویلکم بیک ناظرین، ہم برفیز آ چکے ہیں اور ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جاوید صدیقی صاحب ہیں، تاجر رہنما معاشی تجزیہ نگار بھی ہیں اور بہت خوبصورت شخصیت ہیں اور کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. اور ہم بات کریں گے ماہم کی، جو کورونا کی زمان ٹاؤن میں جو ایک واقعہ پیش آیا اس حوالے سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم سر. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ سر، کورونا کی زمان ٹاؤن میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. 6 سالہ ماہم، اس کو جنسی درندگی کا شکار بنا کے مار کے پھینک دیا گیا کچرا کنڈی کے اندر. اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ایک بڑے افسوسناک بات ہے اور دکھ کی بات ہے کہ ایک یہ زیادتیوں کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ چل نکلا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک جزا و سزا کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا یہ چیزیں کنٹینیو چلتی رہیں گی. آپ اپنے پڑوسی ممالک کی مثال دیکھ لیں، عرب کی مثال دیکھ لیں، آپ افغانستان کی مثال دیکھ لیں. اگر وہاں پہ ابھی چند دن پہلے بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا اور ان کو سر عام سزائے موت دی گئی، صحیح، جو کہ عبرت کا نشان تھی لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ پاکستان میں سے بے شمار واقعہ پیش آ گئے، کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اس کے اوپر. سر یہی تو دکھ ہے اور یہی تو بات تو سچ ہے. کمیٹیاں قانون بنا دیا جاتا ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا. سر کمیٹیاں بنتی ہیں اس لیے کہ ان پہ عمل نہ کیا جائے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کمیٹیاں اس لیے بنتی ہیں کہ ان پہ عمل کیا جائے؟ انتہائی معذرت کے ساتھ ابھی قانون بن رہا تھا چند دن پہلے جو پنجاب میں افسانیہ ہوا تھا اسی طرح کا واقعہ میں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہماری انتہائی معذرت کے ساتھ تمام سوشل ایکٹیوسٹ کے ساتھ ساتھ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز تھی، جو اسٹیک ہولڈر تھی پورے ملک کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ درندگی ہے، ہم اس کو سزائے موت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، اس میں ساری پارٹیاں شامل تھی. تو کیوں نہیں انہوں نے قانون بنایا؟ کیا یہ درندگی نہیں ہے کہ ایک بچی کے ساتھ اس طرح کا ظلم و ستم کیا جائے؟ کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر یہ بچی، اس کو ہم اپنی سگی بچی کی جگہ پہ جگہ دیں جو کہ ہمارا دل رو رہا ہے، تو کیا آپ اس کو سزائے موت کا قانون پاس نہیں کرتے؟ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے اداروں کے لیے، ہمارے گورنمنٹ کے لیے. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ جی آپ جو ہے وہ اس طرح کا قانون بنائے کہ انہیں سزائے موت دی جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح بولے جاوید صاحب. خالد سلطان صاحب، سر آپ حکومت کے اندر ہیں، خان صاحب کے ساتھ حکومت کے اندر ہیں، آپ لوگ کیا پلان لے کر آئے ہیں اس کے لیے، جو کورونا وائرس کی چوتھی لہر جو آئی ہے اس پہ؟ کورونا کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جی، ہم آئم کی طرف بھی آئیں گے آپ کی طرف، پہلے کورونا کے جو ٹاپک ہے ہمارا. دیکھیں، جیسے میں نے شروع میں ہی بتایا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے NCOC. ٹھیک، وہ تمام اسٹیک ہولڈرز سے اور تمام عدد و شمار سامنے رکھ کے ٹھیک پلان کرتے ہیں اور اس کو نافذ کرنے کے لیے پورے پاکستان میں کوشش کرتے ہیں. صحیح. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ امپلیمنٹ کرنے والی اتھارٹی کوئی اور ہے. ٹھیک، سندھ حکومت ہے، وہ بالکل اس سے ڈفر لائن لیتی ہے. صحیح. جس کی وجہ سے سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد میں تاجروں کا بہت نقصان ہو رہا ہے، معاشی قتل عام ہو رہا ہے. عام لوگوں کا شادی حال ہیں، ہوٹلز ہیں، روزمرہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ روزی کا مسئلہ ہو گیا ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہو گیا ہے. اگر کرونا سے جو لوگ مر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک بڑی ان کے ساتھ ہمدردی ہے اور بڑی دکھ کی بات ہے. لیکن جو معاشی طور پہ اگر یہ ہزاروں لاکھ لوگ مر جائیں گے، جو بڑے بڑے دکاندار مقروض ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارا رابطہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں سے ہوتا ہے، چھوٹے تاجروں سے لے کے بڑے تاجروں سے، اور MKM نے اس سلسلے میں 3 دفعہ ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے اور ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ سندھ حکومت کو بتانے کی کوشش کی ہے. ہم نے فیڈرل حکومت سے بھی بات کی اور فیڈرل حکومت نے ہماری کافی باتیں مانی ہیں، لیکن سندھ حکومت ہماری کوئی بھی بات سننے کو اور ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپ لاک ڈاؤن کرنے کے بجائے SOPs پہ عمل کریں. حکومت کا کام ہے قوانین پہ عمل درآمد کرنا، نہ کہ لوگوں کو بند کر دینا، نو کے کاروبار کو بند کر دینا. بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. ظفر صاحب، سر کورونا کی زمان ٹاؤن میں ایک واقعہ پیش آیا ہے ریسنٹلی. ایک ماہم جنسی درندگی کا شکار ہوئی، اس کو مار کر کچرا کنڈی میں پھینک دیا گیا، اور آپ لوگوں کی طرف سے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی کمیٹی بنا دی جاتی ہے اور کمیٹی پھر وہ اندھیرے کی نظر ہو جاتی ہے. اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ میں تو پہلے افسوس کا اظہار کروں گا ان کے لواحقین سے، اور ہمیں افسوس بھی ہے، ہم سب اولاد والے لوگ ہیں. سر بے شمار واقعات ہو چکے ہیں ایسے. ہاں ایسے دیکھیں، اس میں ہمیں قانون میں، جس ابھی میرے ایک بھائی نے صدیقی صاحب نے کہا، اس میں ہمیں قانون میں ترامیم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہمیں تمام وہ لوگ جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جو اسمبلیوں میں
موجود ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے قانون میں ترمیم ہوگی اور ان کے ساتھ سخت سزا کب ہوگی سر؟ وہ کب ہوگی؟ یہ تو دیکھیں ایک پیپلز پارٹی تو نہیں کر سکتی نا قانون میں. یہ واقعات پیش ہو جاتے ہیں جب یہ واقعہ نہیں ہوتا نا، جب یہ واقعہ پیش ہوتے ہیں اس کے بعد آپ جب آگے کمیٹی بناتے تھے کہ بھائی اب اس پہ قانون میں امینڈمنٹ ہوگا، جب یہ کام ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد بولتے ہیں پھر دوبارہ آپ انتظار کرتے ہیں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے پھر ہم لوگ یہی گفتگو کریں لے کے بیٹھ گئے اسی طرح ٹاپک کو. دیکھیے انسان دوست جو بھی ہے کوئی بھی اس واقعے کی حمایت نہیں کرے گا اور وہ یہی چاہے گا کہ اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. جو اتھارٹیز ہیں، جو چیزیں جن کے اوپر اقتدار ہے اور جو یہ چاہتے ہیں، جن کو ان کی جو ہے اتھارٹی ہے وہی کر سکتے ہیں. اس میں گورنمنٹ سندھ یہ کر سکتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس کی انکوائری صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے کرے اور ہمارے قانون میں جو ہے سکم ہے اور اس کو ختم کرنا پڑے گا تب جا کے یہ سر سندھ پولیس آپ کی ہے نا؟ سندھ پولیس کے بھی دیکھیں، میں نے آپ سے جب کہا کہ قوانین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے، سندھ پولیس یہ نہیں کر سکتی کہ اس کو اٹھائے اور گولی مار دے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مظاہرے ہو رہے تھے کہ اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے. اس میں آئینی ترمیم لانا ضروری ہے. ابھی آپ یہ ہمارے ایم کیو ایم کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے ہاتھ میں اختیار، سب یہ فیڈرل گورنمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں. سندھ میں کراچی میں اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کو امتیازی بات کرتے ہیں. لاہور میں ابھی ہوا، اب یہ این او سی او کی بات کر رہے تھے، نیشنل کمانڈ. دیکھیں یہ وفاقی حکومت کرتی ہے لیکن وفاق بھی ایک نظر سے سب کو دیکھے نا. عمل کرنا سندھ گورنمنٹ کا کام ہے. اگر عمل کرتی ہے تو پھر سارے لوگ جو ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں. اگر ہم لاک ڈاؤن ریشو کیا ہو گیا تھا کراچی کا، 26% پہ پہنچ گیا تھا. اگر اسی طریقے سے لاک ڈاؤن نہیں کرتے لوگوں کی جانیں چلی جاتی. اور جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بند کر دیا جاتا ہے تو لوگوں کو کہاں کس آئین کے تحت کہاں قانون میں لکھا ہوا بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ آپ بھی تو منتخب یہاں کے لوگ ہیں، آپ ہاتھ بٹائیں نا بھائی. کرونا پہ سیاست نہیں کریں. خدا را میری گزارش ہے پی ٹی آئی کے دوستوں سے، ایم کیو ایم کے اور تمام اسٹیک ہولڈر سے اور سوشل جو تنظیمیں ان سے بھی اس پہ سیاست نہیں کریں. ہمیں بھی افسوس ہے کہ جو کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، کاروبار ٹھپ اگر لوگوں کی زندگی چلی جائے، لوگوں انڈیا کی طرح حالات ہو جائے تو پھر کون کاروبار کرے گا؟ لیکن سر غریب آدمی تو مر گیا ہے نا، جو ٹیلی ویژنز پہ کام کر رہا ہے مزدور طبقہ جو ہے وہ تو مر گیا ہے نا سر. دیکھیں غریب آدمی کے لیے اس غریب آدمی کے لیے آپ لوگ کیا پلان لے کر آئے ہیں؟ اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے آپ نے؟ دیکھیں نا اب حالت یہ ہے کہ محترمہ کے نام سے جو ایک پروگرام چلتا تھا شہید محترمہ کا انکم سپورٹ پروگرام، اس کو انہوں نے نام چینج کر دیا. چلو آپ کی یہ ذہنیت ہے، آپ نے نام چینج کر کے، یہ وفاق کا کام ہے نا، وفاق فنڈنگ کرے نا بھائی. وفاق کا کیا کام ہے کہ سندھ کے حقوق کو صرف مارا جائے، کہ ان کا NFC ایوارڈ نہیں دیا جائے، پانی کھایا جائے، بجلی اور گیس ان کی بند کر دی جائے. سر آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں، ساری باتیں صحیح ہیں، آپ کے اختلاف ہونے چاہیے، اختلاف تو رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر عوام کا کیا قصور ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں حیدر بھائی، ان کے منسٹروں کی سنجیدگی تو دیکھیں. جو ان کا منسٹر، جو کشمیر افیئر کا منسٹر ہے، وہ اس قائد کے لیے برا بھلا کہہ رہا ہے جس نے پاکستان کو آئین دیا، ایٹمی طاقت دی، اس ملک کے 90,000 فوجیوں کو واپس لے آیا، جس نے 5,000 مربع میل کا علاقہ واپس کیا. ان کی سنجیدگی اور ان کی سیریسنس تو دیکھیں نا. ایسے ایسے نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس، وفاق کے پاس. تو کیا بھلا ہوگا اس ملک کا؟ کیا مہنگائی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی خالد سلطان صاحب آپ کیا بولیں گے اس کے بعد؟ پی ٹی آئی خالد سلطان صاحب سب سے پہلے تو میں وہ بچی کا واقعہ لگتا کہ بچے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں اور مسلسل تواتر کے ساتھ اب یہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اس معاملے میں تو کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور اب تو فرانسک لیب موجود ہیں ہمارے یہاں، 3 دن کے اندر رپورٹ آ جاتی ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام وفاقی گورنمنٹ اور تمام صوبائی گورنمنٹ مل کے سر جوڑ کے بیٹھے اور دیکھیں ہم تو دیکھا جو اللہ کا قانون ہے، جو فطری قانون ہے، ان کو اپنایا جائے. اور جن جن ممالک نے اس پہ عمل کیا، جیسا کہ ابھی صدیقی صاحب نے بتایا، جاوید بھائی نے، کہ افغانستان میں 3 دن میں ٹرائل ہوا، اسی طرح ایران میں ایک مثال ہوئی ہیں، سعودی عرب کی مثالیں آئیں. اسی طرح چاہیے ہم اس معاملے میں کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ اگر یہ بربریت اس طرح ہوئی تو پھر کوئی بچہ
محفوظ نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے اس سلسلے میں ایک مشاورتی کمیٹی بنائی جائے فوری طور پہ, اور سمری ٹرائل ہونا چاہیے. آپ وفاق سے بات کریں گے؟ آپ بالکل, ہم نے ان سے آن بورڈ ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. خان صاحب سے وفاقی خان صاحب کو اوپینین دیں گے؟ بلکہ جس دن یہ واقع ہوا میں نے وفاقی وزیر قانون ہے فروغ بھائی, ان کو باقاعدہ ایک میں نے اسی وقت SMS کیا. انہوں نے اس کا جب یہ واقعہ پیش آیا جو فوراً میں نے ان کو کہا کہ اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس کے لیے کہہ رہے ہیں ہم بہت تیزی سے قانون سازی کا کام کر رہے ہیں. لیکن میری ایک ایسی درخواست ہے جو شاید آج تک کسی نے نہیں کی, کیونکہ ایک بڑا معاشرے کا مسئلہ ہے یہ, نہ حکومت کا مسئلہ ہے نہ کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ ہے. اس میں میں ایک ایسی درخواست کرنا چاہ رہا ہوں حیدر بھائی جو شاید نہیں ہوگی, کہ اس میں وکلاء کا بڑا اہم کردار ہے. میری درخواست ہے وکلاء سے, حکومت سے اور ججز سے کہ اس معاملے میں ذرا سے بھی کوئی اپنا کوتاہی یا پروفیشنلزم کی بات نہیں ہونی چاہیے. اس میں جو ریئل چیزیں ہیں اس کو فوری طور پہ سامنے لایا جائے, اس کے مطابق فوری فطور فیصلہ کیا. وکلاء کو بھی اس میں بڑا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. میری بالکل آپ سے جاوید صاحب تھوڑی سی گفتگو آپ بھی کر لیں. جی ظفر بھائی لائن پہ. جی لائن پہ ظفر بھائی, کیونکہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. جی ظفر بھائی, میں تو بیسکلی طور پہ سیاسی تو نہیں ہوں جناب, ہم لوگ تو کاروباری لوگ ہیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا تو کسی سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو ملک کی معیشت ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا وہ بات کریں جو ملک کی معیشت کے لیے بہتر ہو. دیکھیں ظفر بھائی, میرے آپ سے 2 سوال ہیں, اور وہ بھی بڑے معصومانہ سے ہیں. آپ نے سب سے پہلے دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے تو تعصب کی اینک کو اتارنا پڑے گا, چاہے وہ ہم کوئی بھی ہوں. ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا پڑے گا, سب سے پہلے ہم مسلمان دین پاکستانی. بالکل ٹھیک ہے نا, نمبر 1. یہ جو بچی کا واقعہ ہوا, ابھی آپ نے 2 مہینے پہلے سندھ اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا, تو کیا وجہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے اور PTI نے اور تمام لوگوں نے اس بل کو اپروو نہیں کیا؟ میرا یہ سوال ہے. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں, ہم سب کہتے ہیں بچیاں سب کی سانجھی ہیں, چاہے ہم ہوں یا آپ ہوں. تو میرے ان تمام پولیٹیکل لوگوں سے سوال ہے کہ آپ لوگوں کو جب بل پاس ہو رہا تھا تو آپ لوگوں نے اس بل کی مخالفت کیوں کی؟ آپ سے مراد تمام پولیٹیکل پارٹیاں, کسی ایک کے لیے میں بات نہیں کر رہا. اور میری بات کا مقصد ہمیشہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی, تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کورونا کی بات کی. جناب کورونا ایک وبا ہے, ایک بیماری ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا علاج بند کرانا نہیں ہے جناب اعلیٰ, انتہائی معذرت کے ساتھ. ہم مہینہ 2 مہینہ ہم بند کر دیتے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کیا چیز ملی سوائے باتوں کے علاوہ اور بول بچن کے علاوہ؟ انتہائی معذرت کے, چاہے وہ ہماری سندھ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ ہماری فیڈرل کی ہو. ٹھیک ہے, کیا ملا آج تک شہر کراچی کو؟ جھوٹے وعدے, جھوٹے دلاسے. مجھے آپ بتائیں, کیا آپ نے کون سا ایسا پیکج کا اعلان کیا ہے شہر کراچی کے باسیوں کے لیے, خصوصاً تاجروں کے لیے؟ آپ نے کہا جی بند کر دو. کیا آپ کو پتا ہے 3.5 کروڑ کی آبادی میں 80% طبقہ ایسا ہے جو روزانہ کماتا ہے, روزانہ کھاتا ہے؟ وہ جو بھوکے مرے ان کا کون ذمہ دار ہے؟ کورونا سے کوئی مرے یا نہ مرے, انتہائی معذرت کے ظفر بھائی, مگر شاید لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. کیا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ حضرت عمر کا قانون دیکھیں, وہاں پہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جاتا تھا تو اس کی ذمہ داری حکومت وقت. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی صدیقی صاحب, میں صاحب سے مختصر کیجیے گا کیوں بریک کی طرف جائیں گے ہم لوگ. ہے کہ دیکھیں, یہ غلطیاں ایک پیج پہ نہ ہونے سے ہے. اگر ہم اس معاملے پر جو یہاں کرونا کا جو چل رہا ہے, وبا چل رہی ہے, اس پہ ہمیں پوائنٹ اسکرینگ نہیں کرنی. وفاقی حکومت کو, تمام سیاسی پارٹیوں کو, تمام لوگوں کو ایک پیج پہ ہو کے ان کے مسائل کو حل کرنا ہے. سب سے بڑے مسائل جو تجارت کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, وفاقی حکومت ان کو حل کرنے کی پابند ہوتی ہے اور انہی کے پاس ذرائع ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے کیا اقدام اٹھائے ہیں, بلکہ وہ صرف تنقید کرنا تو کوئی کام نہیں چلتا نا. ظفر بھائی, یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ. ظفر بھائی, یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میں سیاست کی بات نہیں کر رہا. یہ وفاق کی اور فیڈرل کی, وفاق کی اور صوبائی حکومت کی لڑائی ہے, جس میں ایک غریب تاجر پس رہا ہے, اس میں ایک عوام پس رہا ہے. تو بات یہ ہے, ایک طرف تو آپ کہتے ہیں حکومت کو, انتہائی معذرت کے ساتھ, کہ جی ہم NCOC کے ساتھ ہیں, پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم 18ویں امینڈمنٹ کے ظفر بھائی. محترم بھائی, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی وبا ہے. اس وبا کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے
کہ ہم ساری چیزیں بھول جائیں. بالکل بالکل ظفر بھائی لینا سر, سن تو لینا, میری بات مکمل تو کرنے دیں. ظفر بھائی وفے کا کہا جا رہا ہے, وفے پہ جانا ہے. یہ تھے ظفر صدیقی صاحب رہنما پیپلز پارٹی سے, اور خالد سلطان صاحب ایک پاکستان سے. سر آپ دونوں کا بہت شکریہ اپنے پروگرام جوڑنے کے. ناظرین ایک مختصر وفا پھر ہم تو آتے ہیں اپنی طرف. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حیدر علی, پروگرام کراچی کے مسائل. آج ہم بات کریں گے سندھ حکومت کی, جنہوں نے لاک ڈاؤن لگایا ہے کراچی شہر کے اندر. آپ دیکھ لیں حیدرآباد, دادو, جام شورو, ان جگہوں پر جزوی لاک ڈاؤن ہے, سب کھلا ہوا ہے. یہاں پر صرف کراچی کے ساتھ ہی یہ سلوک کیا جاتا ہے. اور ہم بات کریں گے ناظرین کورنگی زبان ڈاؤن, ماہم بچی جس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور اس کو کچرا کنڈی میں پھینک دیا گیا. اس پہ حکومت کو سوچنا چاہیے, سندھ حکومت کو سوچنا چاہیے. ان کی حکومت ہے سندھ کے اندر, ایسے واقعات بہت پیش آ رہے ہیں لیکن کوئی قانون اس پہ نہیں بنتا. اس پہ کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں اور پھر چند دن ہفتے کام ہوتا ہے, اس کے بعد پھر کمیٹی کہاں جاتی ہے, اندھیری کی نظر ہو جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا. اسی کے ساتھ ہم نے اب گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو کے اندر MQ پاکستان کے رہنما خالد سلطان صاحب ہیں اور سیدہ سونیا IT اسپیشلسٹ ہیں. ہم ان سے بات کریں گے گفتگو کے اوپر. سب سے پہلے ہم جائیں گے, اور ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ظفر صدیقی صاحب ہیں, یہ بھی پیپلز کی رہنمائی کر رہے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اور کرونا وائرس کی جو چوتھی لہر آئی ہے کراچی کے اندر اور پورے پاکستان میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے, ویکسینیشن سینٹر جو قائم کیے تمام گورنمنٹ نے مل کر اپنے مدد آپ کے تحت, اور وفاق نے اس کے اندر کچھ فنڈز وغیرہ دیے ہیں, پیپلز پارٹی نے مل کر کام کیا. لیکن ایک سینٹر سے کام نہیں چلے گا ناظرین, مختلف سینٹر ہونے چاہیے یہاں پر جو عوام کو سہولت فراہم کیا جا سکے. اسی بھی ہم بات کریں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. سر سندھ حکومت نے مکمل لاک ڈاؤن کراچی میں لگا دیا ہے. آپ دیکھیں حیدرآباد اور مختلف دادو, جامشورو جگہوں پہ کوئی جزوی لاک ڈاؤن ہے, یہاں پر سب کھلا ہوا ہے. مطلب اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ دیکھیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی کو کراچی سے کیا دشمنی ہے. پورے پاکستان میں کرونا ہے اور پورے سندھ میں بھی کرونا ہے, ٹھیک, لیکن کراچی کے ساتھ مسلسل جب سے یہ کرونا, ویسے تو دسمبر 2019 میں پوری دنیا میں کرونا کی وبا آ گئی تھی, لیکن پاکستان میں جو ہے وہ فروری 2020 میں یہ وبا آئی, ٹھیک, اور پورے پاکستان میں اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کی گئی. اس وقت شروع میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا, اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. لیکن اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی سندھ حکومت نے اپنا کوئی اقدام اٹھایا وہ پورے پاکستان کی پالیسی سے الگ اٹھایا. بالکل نیشنل پالیسی الگ ہوتی ہے اور سندھ حکومت کی پالیسی الگ ہوتی ہے, اور سندھ میں بھی سندھ کے بقایا علاقوں کے لیے پالیسی الگ ہوتی ہے اور کراچی کے لیے پالیسی الگ ہوتی ہے. سر کرونا وائرس کو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے, ایسا ہی ہے؟ بالکل تقریباً. آپ لوگ حکومت کے اندر ہیں, آپ لوگوں نے کیا پلان, کراچی کی آپ بڑی جماعت ہیں کراچی شہر کی, آپ لوگوں نے کیا پلان لے کر آئے اس کے لیے؟ اصل میں جو مسئلہ یہ ہے کہ پالیسیاں تو ایک ادارہ ہے NCOC جو پورے پاکستان کی پالیسی بنانے کا ذمہ دار ہے اس حوالے سے, کورونا پینڈیمک کے حوالے سے. لیکن جتنی دفعہ اس نے پالیسیاں بنائی سندھ حکومت نے ہمیشہ اس سے اختلاف کیا, ٹھیک, اور اپنی پالیسیاں دی جس سے کہ عوام کو تکلیف ہو, ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو, ان کا معاشی نقصان ہو. یہ سندھ حکومت کی مسلسل پالیسی ہے. یہ جو سمجھ سے بالاتر ہے کہ سندھ حکومت چاہتی کیا ہے. حالانکہ حکومت کا کام تو ماں کی طرح ہوتا ہے, وہ فیسیلیٹیٹ کرے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے, تاجروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے تاکہ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے اور جو ایک وبا آئی ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے. اسد عمر صاحب نے جو لاک ڈاؤن کا بولا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا, لیکن سندھ حکومت کیوں مکمل لاک ڈاؤن پہ تلی ہوئی ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے؟ اسی سے تو ثابت ہوتا ہے کہ سندھ حکومت کراچی دشمن ہے, اس کی پالیسیاں کراچی دشمن ہے. وہ بلکہ ہم تو اس سے بڑھ کے کہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی ہب ہے معاشی, اور پاکستان کو ریونیو کا تقریباً 65 سے 70% دیتا ہے. ٹھیک, جب کراچی بند ہوتا ہے تو پورے پاکستان کی معیشت کے 7 بیڑی آتی ہے, پوری
सांस रुकने लग जाती है। लाइफ लाइन है बिल्कुल। कराची की मईशत पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन की हैसियत। जब भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो पाकिस्तान को डायरेक्ट नुकसान होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सैयदा सोनिया आईटी स्पेशलिस्ट हैं आप कैसा देखती हैं इसको, और सिंध हुकूमत को और वफाक को क्या इस पर स्ट्रेटजी या प्लान लाना चाहिए जो डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं और मजदूर तबका जो है? जैसे ही कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है तब से ऑनलाइन कारोबार का रुझान बहुत बढ़ गया है, लेकिन अब वो लोग ऑनलाइन कारोबार को तरजीह दे रहे हैं जिन्होंने पहले जॉब ही नहीं करी, क्योंकि बिज़नेस का एक्सपीरियंस तो आता ही जॉब से। जिन्होंने जॉब ही नहीं करी वो अब ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, और क्योंकि उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और हमारे यहाँ अक्सर और बेशतर लोग तो वो हैं जिनको स्मार्टफोन भी अच्छे तरीके से यूज़ करना नहीं आता, तो उनको इस हवाले से काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं बहुत। और सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन से जो है हमारी मईशत को नुकसान पहुँच रहा है। ज़फ़र साहब हमारे लाइन पे हैं? हेलो, हमारे साथ लाइन पे हैं ज़फ़र साहब? जी मैं लाइन पे हूँ भाई। सर सीएम सिंध ने मुकम्मल लॉकडाउन लगाया कराची के अंदर, ठीक है, सिंध के अंदर, और आपको आवाज आ रही है मेरी? सर सीएम सिंध ने जो मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया है कराची शहर में जी, 9 तारीख के, क्या 9 तारीख के बाद सब खोल दिया जाएगा, ठीक है? क्या 9 तारीख के बाद कोरोना वायरस चला जाएगा? और उसके बाद आप लोगों ने क्या एक प्लान किया है कि एसओपी को लेके चलना है आवाम के साथ? पहले तो प्लान ऐसा लेकर आए आप? पहली तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये, क्योंकि आवाम का ये एक आवाम का रुझान भी, आवाम का मौक़िफ़ भी ये है क्या मुहर्रम शरीफ आते हैं तो उस वजह से ये लॉकडाउन ख़त्म कर देंगे, ऐसा है आवाम का सोचना है, सोच है आवाम की। इस पे आप क्या बोलेंगे? अब मैं एक आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जितना टाइम आपने हमारे दोस्त इनके दोस्त को दिया है, मेहरबानी करके मुझे भी इतना टाइम दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि जब कोरोना 2020 में पाकिस्तान में आया तो सबसे पहले जो इक़दाम उठाया गया सिंध गवर्नमेंट ने उठाया, हमारे वजीर आला ने, और उसको उसके बाद जो है उसे अप्रिशिएट किया गया। हमें बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया शुरू में कि ये हो रहा है, लॉकडाउन इस तरह से होना चाहिए, लेकिन हमारे एग्जाम की कॉपी की गई तमाम सूबों ने, वफाक ने भी हमें फिर अप्रिशिएट किया, तमाम इदारों ने भी अप्रिशिएट किया, वर्ल्ड लेवल के जो लोग थे। अब बात होती है कोरोना के सिलसिले में, देखें जान है तो सब कुछ है। अभी मेरे दोस्त इनके दोस्त ने कहा कि सिंध की पॉलिसी अलग होती है और वफाक की अलग होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि ये मेरे भाई पीपी के खिलाफ तो बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन कभी कराची के हुकूक के लिए जो एनएफसी अवार्ड में हमारे साथ ज्यादती की जाती है, कभी उसके लिए बात की, कभी पानी के लिए इन्होंने बात की कि सिंध का पानी काटा जाता है। सर आप दोनों की लड़ाई की वजह से कराची की आवाम पिस रही है ना इसके अंदर। सर सुन तो लेना, जब आपने उनको तहम्मुल से सुना तो मुझे भी तो सुने ना, मुझे हक तो है ना, मुझे मेरे हक से तो महरूम नहीं करे ना मेरे भाई। उन्होंने इतनी बड़ी बातें की, कराची दुश्मनी तो एमक्यूएम ने की, हमेशा स्ट्राइक, हड़ताल और शहर को ताराज बना के रखा। किसने किया? एमक्यूएम ने किया। कभी ये पानी पे बात नहीं करते, कभी बिजली पे बात नहीं करते। 100 कितने अरब का जो है मुतालबा था और वो इमरान खान साहब ने ऐलान किया, उस पर ये बात नहीं करते। हमें काम करने दिया जाए, पॉइंट स्कोरिंग नहीं की जाए। देखें ये सेहत का मामला है। अभी लाहौर में जब रेशो बढ़ गया था तो वहां पर लॉकडाउन किया गया। हमारे किसी कायद ने, किसी पार्टी के लीडर ने उस पर तबसरा नहीं किया और कहीं से भी नहीं आया। अगर कराची में रेशो 25% था, अब जाके थोड़ा कम हुआ है, 20-21% हुआ है। अगर हम लोगों की सेहत के लिए, उनकी जानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सिंध गवर्नमेंट अगर कोई इक़दाम उठा रही है तो मेरी तो अपील ये होगी एमक्यूएम के भाइयों से, पीटीआई के और तमाम तंजीमों से कि वो एक पेज पे आए, क्योंकि ये कौमी मफाद की बात है। सर सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। सर मैं ये वैक्सीन करवाने लोग जाते हैं, वहाँ वैक्सीन कराने जाती है ना, वहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है कि आप ये फॉर्म फिल करें। उस फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है आप ये वैक्सीन लगाएंगे, हमारी इदारे कंसल्ट इदारा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब आप ये बताएं जो वैक्सीन की ट्रायल हो रहा है,
क्या अवामी पाकिस्तानी अवामी रह गई है इसको ट्रायल करने के लिए? ट्रायल की बात नहीं है भाई, आपके सामने इंडिया है, इंडिया में किस तरह से लाशें गिर रही थी। कोई भी वबा जिसकी बीमारी का इलाज ये, तो आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे उस फॉर्म में? आपने ऐसा क्यों, अवाम क्या सोचे, मतलब अवाम को ऐसा कर दिया गया है, इतना प्रेशर दे दिया गया है कि आप अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आपकी सैलरीज रोक ली जाएगी, आपकी सिम बंद कर दी जाएगी। अवाम इतना कोरोना वायरस से नहीं डर रही जितना क्या मेरे भाई, अगर आप बोलना चाह रहे हैं और हमें नहीं बोलना देना चाहते हैं तो फिर मैं इस नहीं, आप बोले जफर भाई, मैं ये कर रहा हूँ। देखें, ये एक जगह आप आगा खान में जाते हैं, जब आपका ऑपरेशन, छोटे से छोटा ऑपरेशन होता है, एक आपसे फॉर्म भराया जाता है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और उस बीमारी के माहिर तरीन, लेकिन उसमें जबरदस्ती तो नहीं करते ना, जिसने सिनेको में जबरदस्ती कर रही है। क्या भाई आप वैक्सीन लगाएं आप? सर ये देखे ना, सुन तो ले, जब वो ऑपरेशन के लिए जाते हैं ठीक है, एक फॉर्म फिल किया जाता है, लेकिन वो डॉक्टर ये तो नहीं बोलता कि भाई आप ऑपरेशन करवाना है आपने, लेकिन आपने वैक्सीन के लिए इतना आपने जबरदस्ती कर दी है उनके साथ। भाई आपने क्या ये एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाए? नहीं सर आप बोले। देखें, अगर कोई फॉर्म, सर मैं आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए बैठा हूँ, आप भी आवाम की। जी मेरी जान, देखे मेरे भाई, मेरे मोहतरम, मुझे बोलने तो देना। बात ये है कि मेरे एमक्यूएम के साथी, हमारे किसी मसाइल, सिंध के मसाइल, कराची सिंध है, ठीक है ना, कैपिटल है, यहाँ जब ये हमारे साथ थे तो सब ठीक ठाक था, अब हमसे अलग है। मैं इन भाइयों से ये कहता हूँ कि अभी ये आपके जो है आबादी का मामला था, शुमारियात का मामला था कि भाई कितनी आबादी कराची की कम की गई, तो साइन किसने किया? एमक्यूएम के कायदीन ने, लीडरों ने साइन किया या पीपल्स पार्टी ने उस पर साइन करके दे दिया? ये इनको अपना मफाद अजीज है, कराची का कोई मफाद नहीं है। इस वक्त कराची में, पूरे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिस तरह से इक़दाम कर रही है, अब मोबाइल सर्विस, हॉस्पिटल, गलियों तक। मैं कल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में था तो आशिया मंजिल पे, 19 नंबर पे, आपके 17 पे, आपके हर इलाके में डीसी साहब से मीटिंग हुई। उन्होंने कहा है कि हम उन इलाकों में फोकस करेंगे जहां रेशियो ज्यादा है, उनके दरवाजे, उनकी दहलीज तक जाएंगे। अब मोबाइल सर्विसेज भी स्टार्ट हुई हैं, दरवाजे तक हम उनके जा रहे हैं। खुदारा मेरी रिक्वेस्ट तमाम भाइयों से है कि ये जान का, सेहत का मामला है, इस पे जो है सियासत नहीं की जाए। मेहरबानी करके ये भला दीजिए, आप तजवीज दें हमें, आप कोई इस्लाह के लिए हमें कोई बात करें, और तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। अच्छा सर, जफर साहब, आप लोग जो जलसे वगैरह करते हैं, आप लोग जो जलसे वगैरह करते हैं, अब जैसे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, इलेक्शन मुहिम में कितने, तो उसमें कोई कोरोना वायरस नहीं फैल रहा? देखें वहाँ, और आप देखिए एक्सपो सेंटर के ना, वैक्सीनेशन सेंटर है ना एक्सपो सेंटर में, वहाँ कितना जमे गफीर है आवाम का। सीएम सिंह को वहाँ पता नहीं है कि कोरोना वायरस फैलेगा। गफीर अगर आ रहे हैं, उनके लिए कोशिश की जा रही है, उनको मास्क दिए जा रहे हैं, डिस्टेंस का जो है, कल हम भी अपने डिस्ट्रिक्ट में थे, मुश्किल हॉस्पिटलों की हालत बुरी है, हम इंतजामिया को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, फोर्सेस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि, लेकिन लोगों की जिंदगी पहले है, सियासत बाद में है। जफर सिद्दीकी साहब ने बात की अभी, जो एमक्यूएम क्या कर रही है, और एमक्यूएम ने कभी आवाज नहीं उठाई। एमक्यूएम की तो तारीखी जिद्दोजहद की तारीख है, ये तो जहद अपने लिए है। आप जफर भाई, ये मेरे देखें, मैंने आपको 10 मिनट, हमने 10 मिनट सुना, आप 2 मिनट मुझे भी सुनिए ना, मैं आपकी सारी बात बोलने में। जफर भाई आपने 10 मिनट बात की, मैंने एक लफ्ज नहीं बोला। जफर भाई बात करने में, देखें आपने जब देखें आपने बात की, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा जो आपने कहा। इस तरह से नहीं चलेगा। देखिए आपने 12 मिनट तकरीबन बात की, मैंने एक लफ्ज नहीं कहा, आपने सारे सवाल उठा दिए, सारी जवाब। भाई सुन तो लेना, मेरी आज सुन ले, फिर आप कर लीजिएगा बात, आप उसको फिर उसकी तस्हीह कर दीजिएगा अगर मेरी बात में खामी होगी तो। एक एक करके बोले आपने बात की पहले कि एमक्यूएम ने क्या किया, एमक्यूएम ने, आपने बात की एनएफसी की, एमक्यूएम ही तो थी जिसने उस 18वीं तरमीम के लिए साथ दिया, और उसमें यह वादा किया गया कि जिस तरह 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियार दिए जाएंगे, इसी तरह निचली सतह तक बल्दियाती इदारों को सूबाई हुकूमतें इख्तियार देंगी। नेशनल अवार्ड की तो आप बात करते हैं, और नेशनल अवार्ड को तो हमने इसलिए सपोर्ट किया, इस तरह सपोर्ट किया कि हमने सेंसस के ऊपर आवाज उठाई कि सिंध का सेंसस की जो आबादी दिखाई है वो कम दिखाई गई है, कराची की आबादी आधी से ज्यादा कम दिखाई गई है। अगर आबादी पूरी दिखाएगी, खुद ब खुद एनएफसी अवार्ड में आपका पैसा बढ़ जाएगा सिंध का, ये हमारी तो आवाज है सबसे बुलंद। लेकिन क्या किया, एनएफसी के लिए तो आवाज उठाई, पीएफसी कहाँ है,
प्रोविंशियल कमीशन का है, फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल उसके सही लिए बोले, जो खालिद सुल्तान साहब, मेरी जी। मैं आज कर रहा हूँ, दो मिनट मुझे दिए जाए, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। इन्होंने 5-6 पॉइंट ऐसे उठाए हैं जिसको वजाहत करना जरूरी है, आवाम को बताना जरूरी है कि एमक्यूएम ने क्या किया और पीपल्स पार्टी ने क्या किया। एमक्यूएम ने इनसे मुतालबा किया, पीपल्स पार्टी से मुसलसल मुतालबा कर रही है कि बल्दियाती अख्तियार को अख्तियार दिए 140A के अख्तियार दिया जाए, जो इख्तियार दिए जाए, 140A के तहत जो बल्दियाती इदारों को अख्तियार देने चाहिए, जो आइन का हिस्सा है। एमक्यूएम ने 140A भी तो रखवाई थी 18वीं तरमीम के साथ, उस पे लिए आपने क्या किया? आपने असल जो 2013 ला के पूरा बल्दियाती निज़ाम के तमाम अख्तियार बल्दियाती इदारों से छीन के जो बेसिक सहूलियात फराम करते हैं इमाम को, वो छीन के सवाई हुकूमत ने अपने पास रख लिया। हत्ता के मकान के नक्शा बनाने का अख्तियार भी अपने पास रख लिया, गलियां बनाने का अख्तियार अपने पास रख लिया, सीवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम, कचरे का निज़ाम, हेल्थ का निज़ाम सारा बल्दिया से छीन लिया। आपने क्या किरदार अदा किया? आप एमक्यूएम की तो 40 साल की तारीख, कुर्बानी की तारीख है। जितनी दफा पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हुई एमक्यूएम, जितनी दफा पीपल्स पार्टी के साथ धोखा दिया गया हमें। अभी आप यो कराची की आवाम की, कराची शहर के पानी की मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारा प्रोग्राम का टाइम बड़ा मुख्तसर होता है सर। एक बार मैं चाहता हूँ आपसे, पानी का उसकी बात कर रहे हैं रफीकी साहब, मैं आपको बताऊं, पानी के लिए K4 मंसूबा 2007 में एमक्यूएम ने शुरू किया था। उस वक्त उसकी लागत 20 से 25 अरब रुपया थी। आज तक उसमें एक फीसद इजाफा नहीं किया गया। सही 150 अरब रुपये तकरीबन उसकी लागत हो चुकी है। तो ये कौन है, किसकी नाकामी है? सिंध हुकूमत की नाकामी है। एमक्यूएम ने तो अपना काम कर दिया था। मुझे जवाब देने दें। ये तो मैंने आपको बताया कि आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने आवाज नहीं उठाई। एमक्यूएम ने तो अमली जद्दोजहद की, उसके बुनियादी रखी है चीजों की इस कराची शहर के लिए, हर चीज। जी जफर भाई, आप ये देखें, बात ये है, ये एमक्यूएम के हमारे दोस्त जो हैं ये बता रहे हैं कि बल्दियाती इख्तियारात जब थे, ये पूरे 4 साल जो है ये बैठे रहे, 5 साल जो है बल्दियात में। इन्होंने बल्दियात का क्या असर किया? देखिए सर, जिम्मेदारी तो दोनों की बनती है। मेरी बात तो देखें भाई, देखें दोनों की जिम्मेदारी बनती है। आज जो कराची की आवाम के साथ हो रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम आप लोगों पे जाती है, क्योंकि आप लोगों ने आपकी 13 साल हुकूमत रही है, नहीं होगा, वफाक में रही है, अब सिंध हुकूमत में, सिंध में भी आपने हुकूमत बनाई कि अभी भी हुकूमत में ही है आप लोग। सुन तो लेने मेरे भाई, मैं आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, और किसी को, और ये लोग भी वफाक के साथ है, लेकिन कराची की आवाम के साथ सुन तो लेना। आप मेरा जवाब सुने। मेरे भाई ने कहा 40 साल उनकी तारीख है जिद्दोजहद की। जफर साहब, मुझे ब्रेक के बजाय ना शॉर्ट जवाब दीजिएगा। भाई सुन तो लेना, 40 साल जिद्दोजहद की इनकी जो तारीख है अपने मफादात के लिए है, कराची शहर के मफादात के लिए नहीं है। K4 का जिक्र इन्होंने किया, जब ये मुशर्रफ के जमाने में स्याह सफेद के मालिक थे, इन्होंने कराची को क्या दिया? पानी तक नहीं दिया, सेवरेज तक नहीं दिया। और ये मुल्जिम है कराची के, ये कराची के मुजरिम है जिन्होंने कराची को यरगमाल बना के रखा। 12 मई का वाक़या आपके पास है, इन्होंने अफसरान को, तमाम लोगों को यरगमाल बनाया। और किस तरह से कराची शहर, देखें जफर साहब, सुनी हमारे भाई, हम ब्रेक की तरफ आपकी तरफ आएंगे, ब्रेक की तरफ दोबारा आएंगे आपकी तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन, वफ़द आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ से तौसीफ साहब हैं, और हमारे स्टूडियो के अंदर हैं साइमा मेमन जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। हम उससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं? ठीक ठाक है मैडम। ये मुहर्रम का आमद है मुहर्रम की, और जो लॉकडाउन के सिंध गवर्नमेंट ने लगाया है इस पर, तो क्या आप लोग SOP को फॉलो करके मजालिस जो जुलूस वगैरह निकलेंगे, उस पर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए आवाम को? बहुत अच्छा टॉपिक आपका हैदर। सबसे बड़ी बात कि SOPs का ख्याल तो हमें अब मुहर्रम आ रहा है जब भी, और इसके अलावा जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें भी करनी ही है। लेकिन अब जो है ये वो मोहब्बत जो है, मोहब्बत भरे दिन आ रहे हैं, जो अहमियत के दिन है, तो उसमें हमें ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आपकी सेहत। अगर आपकी सेहत अच्छी है, इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए, तो आप और बेहतर तरीके से इबादत कर सकते हैं। जी आप क्या बोलेंगे इसके लिए? जी बिल्कुल, मैं मैडम बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे पास, करता हूँ। जी बिल्कुल, देखें SOP जो है ना उसको लाजमी हमने फॉलो करनी है। एहतियात कीजिए, एहतियात बेहतर है अफसोस से।
عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ عوام کا یہی پیغام ہے کہ احتیاط جب تک نہیں ہوگی اس وبا سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی. ویکسینیشن کرائیں اور جو SOP ہے اس پہ عمل کریں. جی توصیف صاحب. ہیلو. جی السلام علیکم حیدر بھائی. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. جی سر یہ حیدر بھائی آپ جی بالکل آپ ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا آپ نے, بہت شکریہ. سر یہ ویکسین جو لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, جو پبلک جاتی ہے ویکسینیشن کروانے کے لیے, ویکسین لگوانے کے لیے, ایک ڈاکٹر سے ایک فارم دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں فارم پہ لکھا ہوتا ہے بھائی جو بھی آپ ویکسین لگا رہے ہیں اس کی رسپانسبلٹی کنسرن ادارہ یا حکومت پاکستان کی نہیں ہے, تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ حیدر بھائی پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. جی حیدر بھائی آپ سگریٹ بھی پیتے ہو نا, تو سگریٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے مضر صحت کہ آپ اپنی مرضی سے پی رہے ہو. ٹھیک. تو ایک انہوں نے ایک فارمیلٹی کی ہے کہ بابا آپ جو, میں آپ کو یہیں روکوں گا, سگریٹ کے پہ ہی روکوں گا. ایک منٹ سر میں آپ کو یہیں روکوں گا, میں یہیں روکوں گا آپ کو. سگریٹ کی آپ نے بات کی نا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں پیو نقصان دہ, لیکن کوئی جبرن تو کام نہیں ہوتا نا, جیسے سندھ گورنمنٹ جبرن کام کروا رہی ہے جس سے حکومت پاکستان وفاق میں نا. سر آپ بالکل سر بات یہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے سر اس نے تو کر دیا برباد نا کراچی شہر کو. یہ پتہ نہیں کراچی شہر سے پتہ نہیں کون مطلب یہ دشمنی لے رہے ہیں, اور نالائق حکومت ہے, اور یہ مراد علی شاہ انہوں نے سر برباد کر دیا نا. ایک تو ویسے ہی عوام کے پاس کاروبار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے 3 سال میں کیا کیا سر؟ 3 سال کی حکومت ہے نا, وفاق میں 3 سال کی حکومت ہے نا, آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ الحمدللہ سر الحمدللہ. آپ اگر ورلڈ میں جائے نا, ورلڈ میں تو پاکستان کا ایک امیج الحمدللہ شروع ہو گیا ہے. جی آپ پنجاب کے اندر چلے جائیں, آپ تجارتی مراکز میں, تو الحمدللہ وہاں پہ آپ تاجر سے آپ پوچھیں اگر, تو وہ آپ کو کہیں گے کہ PTI کی جو مطلب پالیسی ہے وہ مطلب بہت ہی اعلیٰ ہے. اور یہاں پہ آپ سندھ حکومت کے ساتھ انہوں نے دشمنی جو لی ہوئی ہے کہ ایک تو عوام مطلب روزگار نہیں ہے, اوپر سے انہوں نے ان کو بالکل ہی مطلب وہ کیا ہوا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور سر ایک یہاں خاص طور پہ یہ بات کرنا چاہوں گا حیدر بھائی کہ یہاں پہ جو پولیس کا جو ہے نا, پولیس کا وہ بالکل ہی آپے سے باہر ہے. پولیس کا یہ نہیں ہے, پولیس گردی عروج کے اوپر ہے, رشوت کا بازار گرم بہت زیادہ عروج پر ہے, بہت زیادہ عروج پر ہے. اگر مطلب کسی کو اپنا کام کھولنے نا تو 1 گھنٹہ کھولنا تو وہ 500 روپے. بالکل ہم آپ کی طرف آتے ہیں. جی میڈم سائمہ میڈم, کوئی محرم کے حوالے سے چند ایک اشعار پیش کروں گی. جی. پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی, پیاسو یہ ہے سبیل شہیدوں کے نام کی, صلوات بر محمد والآل دین کی, امت پہ جس نے آتش دوزخ حرام کی, لذت ہے جس کے پانی میں کوثر کے جام کی, سبحان اللہ, ہوگی نجات اس سے ہر ایک خاص و عام کی. ماشاء اللہ میڈم, بہت پیارا کلام محرم کے حوالے سے آپ نے سنا ہے. محرم شریف کی آمد ہے. میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. جاوید صدیقی صاحب حاضر ہیں, آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اسٹوڈیو میں آئے ہمارے لیے. اور سائمہ میڈم صاحب, آپ اسلامی اسکالر ہیں, آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. اور PTI سے توصیف صاحب تھے ہمارے ساتھ, آپ سر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ہمارا پروگرام کیسا لگا فیڈ بیک دیجیے گا, انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ موجود ہوں گے. جی.